پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایثار کا جذبہ۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پیارے بچوں، ایثار کا جذبہ یتھ زن اسہ آز یہ لیسن یہ سبق چھ پرن، ایثار اگر اس وچھو گۄڈنیُک یہ وٲرڈ یُس زن چھُ اسہ اتھ منٛز الفاظ ایثار، ایثارُک مطلب گوٚو قربانی۔ اگر أسۍ وٕچھو یہ گئی قربانی، امیُک قربانی ہُنٛد جذبہٕ کیاہ چھُ آسان، ایثارُک جذبہٕ کیاہ چھُ آسان، یہ لگہِ اَسہِ یتھ لیسنہِ منٛز پتہ۔ عدنان ایک تاجر تھا۔ عدنان اوس اکھ تاجر اکھ تجارت کرن وول نفر اکھ جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ رئیس گو امیر، رئیس ونان أسۍ امیرس۔ عدنان اوس بوٚڑ بار تاجر اکھ یم سُنٛد شمار ام شہر کٮ۪ن رئیسن منٛز اوس یوان کرنہٕ۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ امس اوس اللہ تعالیٰ ہن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز دیُتمُت۔ اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔
اگر نہ کہین اوسس دیتمت اللہ تعالیٰ سہ اوسس اخ چیز سہ اوسس اولاد سٕنٛز نعمت یہ اوس اولاد اوس نہ اللہ تعالیٰ نے سوزمت. شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی. خاندرس امس واریاہ کال ووتمت واریاہ ؤری گٔمٕتۍ تمہِ پتہٕ تہِ ٲس أمِس یُس زن أمۍ سٕنٛز خانٛداری ٲس تٔمِس اوس ناو شیبہ تٔمۍ سٕنٛز یُس زن کوٹھ ٲس خٲلی. اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی. أمِس اولاد دٲدۍ یُس زن یِمن اولاد سٕنٛز یہِ فِکر ٲس کہِ اَسہِ گوٚژھ آسُن بچہِ أمۍ کرنٲے یِم کتھ نہٕ جایہِ دیُت یِمو دستک کتھ نہٕ جایہِ وٲتۍ یِم امہِ خٲطر کہ اَسہِ گوٚژھ آسُن اولاد. پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے پیرن نش فقیرن نش تمامن نش گئے گنڈے تعویز کرنے پر مجبور نہ کیا. تعویز یہ سا گنڈک پانس تو تم تعویز گنڈنس خاطر تہ گئے ہم مجبور پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی. مگر امن گئے یہاں مراد گئے یہ سا حاصل گئے نہ کی. کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی. یہ وقت یل گزریا وہ گو اہندن دوستن تو اہندن یارن تہ گو واریاہ زیادہ تشویش ہے. کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی. کینچو ونہک کینچو یارو دپاک تھی کرو دویم خاندر کرو ژٕ کر سا دویم خاندر وونک عدنانس. تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا. کینچو دتھک دوک تو ان سے منگت شروع. کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا. کینچو دتھک مشورہ دوک تھوڑا کرو انتظار کہیں گو نہ ژیر تو کہ علاج تہ کرو. عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا. عدنان کرے ہی مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہیں. شیبہ انتظار کے حقس مز کہ اس گھس کن تھل بچ آسن. اس کا خیال تھا امس خیال اس کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. امس اس یہ خیال کہ اگر اس کرن کی سہ جلدی کر. چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو چاہے دویم خاندر کر عدنان یا بچے کو گود لینے کا یا منگت شورا انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں پز اس جلدی جلدی کرن. عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی. عدنان اس نے یسان چونکہ دویم خاندر کرن کی اسی لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے. توے گو یہ فیصلہ کہ جلدی کرو اس فوراً کرو اس کام اس ان کا بچہ منگتا. چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جام بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا. کہیں دہ بروٹ اس اہندس محلسے مز اخ نوجوان جور اخ بز تم گمت جیپ ہندس حادثس مز تم شکار گمت گمت جام بحق یعنی کہ گزریامت تمو نس پت کن رودمت بچارن اخ خوبصورت بچہ اخ یہ 1 سال کا یس أکس ؤری یعنی کہ اخ وُہُر اوس. انہوں نے اسی کو گود لے لیا. تمو نیو یہ روٹک منگت. بچے کا نام زین رکھا گیا. امس بچس تھوک نام زین. چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی. کہیں دہ گئے مز ام گھر بدلے زن ماحول ہی بدلا. بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی. بچہ کیا ملیو امن آئے زن اہندس ات آنگنس اہندس ات صحنس مز بہار. عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کاریوں میں عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی. عدنان تو شیبہ گئے دونوے گئے امس بچ سند مز ات گندنس ترپنس مز یوتہ گئے مس ات مز کہ کہیں کال ووت تمن کم اند پکچ خبر تہ ٲس نہٕ پتہ کہ اند پک کیا گژھان. وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا. یہ اس بچ امن زین یہ اس امن اچن ہز ٹھنڈ اچن ہند تارک کی بلکہ اہند روحش ٹھنڈک اس اہند دلچ قرار اس. شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی. شیبہ اس زن امس بچس مز جان. وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی. دہس آسان امس سی گندا. کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی کن سات اک قسم پلو اور کبھی دوسری طرح پچس بے بدلاوا لگا نئے پلو. جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی یہ نہ تسلی اس کی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی. تیل اس بے کان جوڑا کڑا تو پہناوا اسس. وقت گزرتا رہا. وقت کو گزرا زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. زین کو بڑا وقت کو گزرا تو عمر ست لوگ تعلیم و تربیت
امن مرحلن مز تہ یہ طے کر ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا اخ اصل استاد کور سن تعلیم خاطر تھو کہ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے یم امس گھر نیبر دِوان گژھنہٕ کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کرتے کہ کن سات ما کر یہ چاہے شہول یا تاپ یم ما کر ام سندس رنگس یہ بے رنگی زین سندس زین اب 8ویں درجے میں تھا زین ووتمت 8ویں کلاسس مز کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک گئی شیبہ سن طبیعت گئی اک دہ خراب ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا ڈاکٹر معائنہ کرنے خاطر آ تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی تو یہ بوزت گئی تمس حیرت کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے کہ شیبہ سے آس وہ پنن شر پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا گۄڈنیتھ آ نہ ات پر یقین کہ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہیں کہا بار بار وون امس ڈاکٹر ون تمے لفظ نم برو دہرمت تو ونک نمو ورائے کہین تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں تو امن گو یہ محسوس کہ زن تہ گئی کائنات ساری خزانن ہند دروازہ امن پہ کھولنے بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی بچ سن نعمت اس زن اگرچہ شیبہ آئے گۄڈنیتھ آئے زین کس صورتس مز آئے امس گۄڈنیتھ حاصل گئے مگر وہ اپنی کوک سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہیں تھی تو مگر قدرتن اس تھومت امس اولاد زینک اس زن قدرتن امس زن مز ات مز لذت تھومت امیک سامان چھپائت تھومت وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی تمس وہی ام چیز پتہ لگا کہ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے قدرتن کر ام لذت حاصل کرنے خاطر کور امس یہ سامان تہ قدرتن پود ام سند خاطر شیبہ سند خاطر شکریہ بچو صبح پرو اس دویم حصہ